اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا فرما دیا. اس لیے میری بہنیں جن کا اولاد کے سلسلے میں یا اور کسی دنیاوی معاملات میں کوئی بھی نقصان ہوا ہو، یہ ہماری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ فوراً پڑھ لیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں، اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ بس یہ پڑھ لیا کریں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو نقصان ہو جائے اور وہ یہ ترجیع، اس کو کہتے ہیں ترجیع، پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پہلے سے بہتر چیز عطا فرما دے گا. یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. اور میں جو میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک برکت کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. پہلے بھی کافی کہا تھا، ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگ ہوں، کئی دفعہ مطلب میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے کوئی مال وغیرہ لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں. جیسے دکاندار سے پیسے لے رہے ہیں، گھر والے کو پیسے دے رہے ہیں، کوئی آدمی آپ کو پیمنٹ دے رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں. اور جب آپ کسی کو مال دیں، پیسہ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. بہت ہی بلند آواز سے نہیں پڑھیے گا اور سمجھے گا مجھ پہ پڑھ رہا ہے. تو آہستہ سے آواز سے آپ اتنے کے کان سن جائیں. جیسے آپ نے دکاندار کو پیسے دیے، آپ نے رکشے والے کو دیے، ٹیکسی والے کو پیسے دیے، آپ شوہر ہیں، بیوی کو نان نفقہ دے رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کی قیمت ادا کر رہے ہیں، پیمنٹ دے رہے ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی تنگ دستی میں مبتلا نہیں کرے گا، اس کی جیب ہمیشہ پیسوں سے بھری رہے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم لیتے ہیں تو بسم اللہ سے برکت پیدا ہوتی ہے، اور جب جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرما دے گا. تو نقصان کا پہلو نہیں رہتا. اور بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ بعض اکابرین نے فرمایا کہ اگر اس عمل پر انسان کچھ عرصے بھی استقامت حاصل کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دائمی طور پہ نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اس کی جیب کبھی مال سے خالی نہیں ہوگی. تو اس لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر کرنا چاہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے برکت سے نوازا جاتا ہے تو وہ حلال ذریعوں سے ہی نوازا جاتا ہے. کوئی معاذ اللہ حرام کے دروازے تو آپ پہ نہیں کھولے جائیں گے، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، مال کے جانے پر اس کو جو بدلہ ملے گا اس کے لیے کوئی نہ کوئی حلال ذریعہ اللہ تعالیٰ مخصوص کرے گا، اس حلال ذریعے سے آپ کو پہلے سے بہتر چیز ملے گی. تو یہ بھی ایک بہت پیاری چیز ہے کہ حلال کے دروازے آپ پہ کھلیں گے، حلال میں اور زیادہ برکت پیدا ہوگی. اس لیے آپ اس کو کریں تو بہت بہتر ہے.